یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو اونٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اونٹ ہے تو، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام حمار تھا، نام تو عبداللہ تھا مگر حمار حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو، حمار کہتے ہیں عربی میں گدھے۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، سرکار ان کو حمار کہتے تھے۔ لگا دیں آپ فتوے، ہم تو سگے مدینہ پہ سن رہے ہیں، آپ فتوے لگا دیتے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمار کہتے تھے، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں۔ اچھا ہو گدھا، میں ایک جگہ بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ملا کہ گدھے کو اتنا گدھا کہا جاتا ہے، اتنا گدھا کہا جاتا ہے کہ اب اگر کوئی بیوقوفی والی بات کرے نا تو کہتے ہیں گدھا ہو گیا۔ شیر تھا جنگل میں، تو گدھے میں اور لومڑی میں بحث ہو گئی، یا کسی جانور میں گدھے کے ساتھ بحث ہو گئی، تو اس نے کہا بھئی ایسا ہے کہ جو بھینس ہوتی ہے نا وہ وائٹ ہوتی ہے، وائٹ ہوتی ہے۔ تو لومڑی نے کہا نہیں وہ کالی ہوتی ہے، گدھے نے کہا نہیں وہ وائٹ ہوتی ہے، اور لومڑی یہ کہہ رہی نہیں وہ کالی ہوتی ہے۔ مسئلہ شیر کے پاس گیا، شیر نے کہا لومڑی کو اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ لومڑی نے کہا بھئی میں تو صحیح بات بول رہا، میری بات صحیح ہے کہ بھینس جو ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بولے اس بات پہ نہیں ڈال رہا ہوں، اس بات پہ قیدی بنا رہا ہوں کہ تو نے بحث گدھے سے کیوں کی؟ تجھے بحث کرنے کے لیے گدھا بھی آتا؟ تو یہ گدھے کی کہاوت مشہور ہے، مگر اگر گدھے کو حضور سے پیار ہو جائے، ہو گدھا مگر اگر اس کو حضور سے پیار ہو جائے پھر اس کی عظمت یہ ہوتی ہے۔ ایک روایت سنیں، ابی منظور قال لما فتح رسول اللہ یعنی خیبر، جب سرکار نے خیبر کو فتح کیا، اصاب فیہا حمارا اسودا مکبلا، جب فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا آیا، مال غنیمت بٹا، اس میں ایک گدھا مل گیا سرکار کو جو جنزیر سے بندھا ہوا تھا، فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار، تو سرکار علیہ السلام نے اس گدھے سے خطاب فرمایا، اس گدھے سے کلام فرمایا، فکلمہ الحمار، تو اس گدھے نے بھی حضور سے خطاب کیا، حضور سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور کیا کہا؟ فقال لہ النبی ما اسمک، سرکار نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے گدھا، مگر اس کو نسبت حضور سے ہو گئی، نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ تو کہا تیرا نام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب، کہتا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ گدھا بول رہا ہے، گدھا بول رہا ہے۔ آج جو ہے نا اس گدھے سے بھی بدتر ہے جو کہتے ہیں حضور کو اردو نہیں آتی تھی، یہ حضور اس گدھے کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ اس مسئلے میں تو وہ گدھا اچھا تھا تم سے، کہ وہ بول رہا ہے سرکار سن رہا ہے، سرکار بولنے گدھا سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے، اخرج اللہ تعالی من نسل جد 60 حمارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گدھا اپنا تعارف اپنی بارے میں بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام تو یزید بن شہاب ہے۔ اب وہ کیسا منظر رہا ہوگا، جنگ خیبر ہے، مال غنیمت ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور وہ گدھے سے حضور بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے سرکار اللہ تعالیٰ نے میری جد کی نسل میں 60 گدھے پیدا فرمائے ہیں۔ اب وہ گدھا تو حضور کے دور کا تھا نا، ہے نا بھائی، تو اب نسل اس کی بہت پہلے سے تو چلی ہوئی، آگے میں بتا دیتا ہوں تو پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے حمارن 60 گدھے ہوئے، کلہم لا یرکبہم الا نبی، یہ جو 60 گدھے میری نسل میں ہوئے ہیں، میرے جد کے ہاں دادا پر دادا جو ہوئے ہیں، ہر گدھے پر نبی سوار ہوا ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میری نسل اوپر سے آ رہی نا، ہر گدھے پر نبی سوار ہوا، نبی سوار ہوا۔ ایک نقطہ یہاں سمجھا دوں کہ گدھے کو کیسے پتا کہ اس کی نسل پہ سب نبی آئے ہیں؟ گدھا تو اس دور میں سرکار کے پاس ہے نا، تو اگر سرکار سے نسبت ہو جائے تو اس گدھے میں یہ علم آ جاتا ہے کہ وہ اپنی پچھڑی نسلوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اپنی پچھلی نسلوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اچھا یہاں ایک نقطہ اور سمجھا دوں،
وہ روایت ہے نا کہ وہ ابو جہل کنکری لایا تھا، تو سنا ہوگا نا، پھر وہ بتایا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا دے تو میں مان لوں نبی ہے آپ ہیں، تو سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے، تو کہا اگر یہ تو عجیب بات ہے، مٹھی والا بتا دے گا، تو کہاں بتائے گا، تو کہا اس سے پوچھ میں کون ہوں، کنکری سے، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، اب وہ مٹھی تو بند تھی نا، کنکری اندر تھی، تو جب اس نے پوچھا نا تو اس کنکر نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کنکری نے کہا۔ اب جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہے وہ سنیں، یہ تو بہت مشہور روایت ہے، نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ سرکار نے اپنی نگاہ نبوت سے تو دیکھ لیا کہ اندر کنکری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، نگاہ نبوت تھی آپ کی، دیکھ لیا، کنکری کو کیسے پتا چلا کہ باہر سرکار ہے؟ کیونکہ وہ تو بند ہے نا مٹھی، بھائی مٹھی میں آپ کنکری لے لیں، اب وہ اندر کنکری ہے تو اس کو باہر کہاں دکھے گا، تو اندر جو کنکری ہے وہ بھی ابو جہل کے ہاتھ میں، تو اس کو کیسے پتا چلا کہ باہر سرکار ہیں؟ تو پتہ اس لیے چلا کہ جس پر حضور کی توجہ ہو جائے اگر وہ پتھر بھی ہو تو بھی باہر دیکھ لیتا ہے۔ ہاں، تو جب توجہ کا یہ حال ہے تو جو توجہ فرما رہا ہے اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 گدھے ہوئے اور سب پر جو ہے نبی ہی سوار ہوئے، قد کنت اتوقعک ان ترکبنی۔ اب وہ آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے سوا کوئی گدھا نہیں رہا میری نسل میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے، بتانے میں بڑا ایزی لگ رہا ہے، مگر میں وہ منظر یاد کرتا ہوں نا کہ جب یہ ہوا ہوگا مکالمہ، ایک گدھا جب بولا ہوگا، ٹھیک ہے بولا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ سرکار ایسا ہے، اچھا یہ کیوں بتا رہے جانتے ہیں؟ کیونکہ اس کو سرکار سے پیار ہے، اس کو محبت ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کیسے بھی سرکار بس قبول کر لیں آپ، ہاں قبول کر لیں، اس لیے کہہ رہا کہ سرکار میری نسل میں جو 60 ہوئے ہیں نا میں آخری ہوں، میں اکیلے بچا ہوں اور آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، میں آخری گدھا ہوں اس نسل کا، تو میں آپ کا انتظار کر رہا تھا سرکار آپ آئیں گے، اسی لیے۔ اب آگے کیا بیان کرتا ہے وہ بڑی لطیف بات ہے، وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کہتا ہے کہ قد کنت قبلک لرجل یہودیا وکنت اتعثر به عمدا، سرکار میں ایک یہودی کے پاس تھا، ابھی آیا ہوں نا جنگ میں تو ادھر ہی سے آیا ہوں میں، یہ جو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں نا تو وہ یہودی کی طرف سے آیا، تو یہودی میرا آقا تھا، مگر ایک بات بتاؤں سرکار ایسا نہیں سمجھنا کہ میں اس کا وفادار تھا، اب گدھا بتا رہے ہیں، میں اس کا وفادار نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ تو کہتے ہیں سرکار جب وہ بیٹھتا تھا نا تو میں اس کو گرا دیتا تھا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی بات مانتا نہیں، میں تو آپ کا وفادار ہوں۔ تو کہتا ہے وہ گدھا کہتا ہے کہ میں جان بوجھ کے بہی عمدن، جان بوجھ کے اس کو ایسا کرتا تھا میں وہ گر جاتا تھا، بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، وَكَانَ يَجِيءُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، اور پھر کہتا ہے کہ جب میں گراتا تھا اس کو نا تو اس کی ایسی صورت میں وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا اور مجھے مارتا تھا پیٹتا تھا۔ اب آپ سوچیں کیسا درد بیان کر رہا ہے کہ سرکار جب میں اس کو گراتا تھا نا تو وہ مجھے کھانا نہیں دیتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، پانی بھی نہیں دیتا تھا، مگر سرکار چونکہ مجھے آپ کی خدمت میں آنا تھا تو سب برداشت کرتا تھا۔ تو کبھی ایسے واقعات آپ کی زندگی میں آئے نا حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں غربت آ جائے، تکلیف آ جائے، بدن میں درد ہو جائے، زخم ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، تو کبھی رویا نہ کریں، شکوہ نہ کیا کریں، آپ اس گدھے سے سبق لیں کہ سرکار آپ کو پانے کے لیے بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، سب کچھ برداشت ہے، مگر آپ ناراض ہوں یہ برداشت نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اچھا اب جب اتنی بات اس نے کر دی نا سبحان اللہ، قالا تو سرکار نے کہا، فقال لہ النبی، تو اس سے سرکار نے فرمایا تمہارا پہلے نام یزید تھا، ٹھیک ہے، ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ یزید کربلا والا یہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، سرکار کو نام پسند نہیں آیا، کہ نہیں فانت یافور، تمہارا نام آج سے یافور ہے، یہ نام چینج کر لو، یہ نام آج سے تم یافور ہو، یافور۔ قال لبیک، اب سبحان اللہ قربان جائیں، میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا میری آنکھیں بھیگ گئیں، کیسا گدھا تھا وہ، کیسا گدھا تھا وہ۔ سرکار رہتے تھے حجرے میں، یہ باہر رہتا تھا گدھا، اور سرکار کہتے تھے یا یافور، آواز دیتے تھے اے یافور، قال لبیک، تو کہتا سرکار حاضر ہوں، گدھا کہتا تھا۔ تو یہ جو لبیک یا رسول اللہ نا یہ گدھا بھی حضور کے سامنے لگاتا تھا۔ اب جن گدھوں کو سمجھ نہیں آتی لبیک یا رسول اللہ اس گدھے سے سیکھ لیں،
ٹھیک. قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکبہ فی حاجتہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر سواری فرمایا کرتے تھے. اور لطف کی بات یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ ایسی محبت ہمیں بھی دے دے، ایسی محبت دے دے حضور کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری فرماتے تھے. فی حاجتہ واذا نزل عنہ بعث به الى باب الرجل فیأتی الباب یقرأ براسہ فاذا خرج الیہ صاحب الدار. اور سرکار فرماتے تھے جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ. اسی سے کہتے تھے، یافور سے کہتے تھے، یافور لبیک یا رسول اللہ حاضر ہو. سرکار فرماتے تھے چلے جاؤ ابو بکر کو بلا لو. تو یہ گدھا جو ہے نا نام جانتا تھا سب کا، اور سب کا گھر بھی جانتا تھا. ہاں نام بھی جانتا تھا، سب کا گھر بھی جانتا تھا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ دروازے پر آتا اور آنے کے بعد وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا. ہائے ہائے قربان جائیں. یہ وفا تھی اس کی سرکار سے کہ وہ دروازے پہ آتا تھا اور پھر دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا. جب صحابی باہر نکلتے تو اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ سرکار نے بلایا، سرکار نے بلایا. اور پھر یہ چونکہ گدھا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا تھا. تو جب سرکار کی وفات ہو گئی تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتا تھا. اور ایک روایت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ یہ جب دروازے پہ رہتا تھا، جب سرکار ایک لمحے کے لیے دروازہ اپنا بند کرتے تھے نا، بند کرتے تھے، تو یہ پھر حضور کی بے قراری میں تڑپنے لگ جاتا تھا، حضور کی یاد میں مچلنے لگ جاتا تھا. اور جب سرکار کو دیکھ لیتا تھا اسے قرار مل جاتا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، جب پردہ فرما گئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ابو حیثم بن تیحان، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس آیا اور اس کی آنکھیں رو رہی تھیں. اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا مولا جب میرے محبوب نہ رہے، میرے سرکار نہیں رہے تو پھر میں جی کے کیا کروں گا. پھر یہ وہی گدھا تھا جو حضور کا عاشق تھا، حضور کا غلام تھا، حضور سے اس کو پیار ہو گیا تھا. جب اس نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا اور پتہ چلا سرکار پردہ فرما گئے تو اس کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دیا اور کہا جب سرکار نہ رہے تو پھر میری زندگی کس کام کی ہے، کس کام کی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کسی کو مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، جس کو حضور کی غلامی مل جائے، وہ جانور بھی انسانوں سے اچھا ہو جاتا ہے، انسانوں سے اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک.